السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہا انہا اتت بابن لها صغیر لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، رواه البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حضرت قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئیں، اور ان کا یہ جو چھوٹا بچہ تھا جو کھانا نہیں کھاتا تھا، مطلب بچہ بہت چھوٹا تھا، دودھ پیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے، اس کو کھلا رہے تھے۔ اسی بیچ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ چھوٹا بچہ ہے، نبی کی گود میں کھیل رہا ہے اور پیشاب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور جہاں جہاں اس نے پیشاب کیا تھا پانی کا چھیٹا آپ نے مار دیا، یعنی پانی کا چھیٹا وہاں پہ مارا، یعنی ہاتھ میں پانی لیا اور ہاتھ کو تر کیا، اور پھر پانی جو تھا اس کو ہاتھ کو جھٹک جھٹک کر پیشاب کی جگہ پہ گرا دیا۔ اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ وہ بچہ جو شیر خوار ہو، دودھ پینے والا ہو، اور یہ کھانا دانا نہیں کھا رہا ہے، تو بچے کے پیشاب پر صرف چھینٹا مارا جائے گا۔ بچے کے پیشاب پر صرف چھینٹا مارا جائے گا، یعنی پانی کا چھینٹا مارا جائے گا۔ اتنا چھینٹا مارا جائے کہ وہ جگہ کیا ہو، تر ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ بچے کا پیشاب ہے تو وہ پاک ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیشاب کسی کا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، انسان کا پیشاب، چاہے بچہ ہو، بچی ہو، آدمی ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، پیشاب ہے، وہ ناپاک ہے۔ اس کی طہارت کے لیے طریقہ الگ بتایا گیا ہے کہ بچے کا پیشاب ہو، بچہ مطلب مذکر لڑکا، اس کے پیشاب کو، دودھ پیتے بچے کے پیشاب کو دھلنے کے لیے پانی نہیں بہایا جائے گا، بس ہاتھ میں تھوڑا پانی لے کر کے چھینٹا مار دیا جائے گا، وہ پاک ہو گیا۔ لیکن اگر وہی بچی کا پیشاب ہو تو حدیث میں تفریق کی گئی ہے کہ بچی اور بچے دونوں کا پیشاب ایک جیسا نہیں۔ یہاں پر جو واقعہ بخاری شریف کا ہے کہ ایک بچہ تھا، قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے پیشاب کیا، بچہ تھا، تو آپ نے یہاں پہ پانی کا چھینٹا مارا۔ اور بعض روایتوں میں دوسری جگہوں میں یہ ہے کہ وہ دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیشاب کے متعلق یہ حکم دیا کہ اس پر چھینٹا مارا جائے، اور بچے کے پیشاب کے بارے میں کہا کہ اس کو دھلا جائے گا، یعنی اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی گرا گرا کر کے دھلا جائے گا، تب وہ پاک ہوگا۔ اور بچے کے پیشاب کے لیے آپ نے عمل کیا ہے کہ آپ نے چھینٹا مارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے اور بچوں کے ساتھ کتنی شفقت کرتے تھے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اور انسانوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے. آپ کا مقام اور رتبہ، مرتبہ، درجہ، فضیلت، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے چھوٹے بچے کو گود میں لے کے کھلا رہے ہیں. بچہ کھیل رہا ہے اور بچے نے آپ پر پیشاب کر دیا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، غیب کی خبر آپ کو نہیں تھی، غیب کا علم نہیں تھا. بچہ آپ کے لباس پہ پیشاب کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی کا چھینٹا مار لیا، وہ لباس آپ کا پاک ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.